بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في الأولين وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه في الآخرين وصل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور فجورها کو مقدم فرمایا، تقوی کو مؤخر فرمایا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں فجور تو رہتا ہی ہے، تقوی کے لیے اسے محنت کرنا پڑتی ہے، وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ اور بنیادی چیز جس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے اور آپ نے محنت اور کوشش کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے فجور ختم ہو جائے، ہمارے اندر سے رذائل ختم ہو جائیں، ہمارے اندر سے خرابیاں ختم ہو جائیں، اور ہم پاک صاف ہو کر متقی اور پرہیزگار اور اللہ والے بن جائیں۔ یہ اصل وہ عنوان ہے جس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ ایک تعلیم کا عنوان ہے، وہ تو آپ کو ویسے ہی آپ کا مقصد ہے، کیونکہ آپ نے گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ بعضوں کی شادیاں ہوں گی تو جوانی میں ہی انہوں نے اپنی بیویوں کی جدائی برداشت کی، اور ماں باپ زندہ ہیں، اکثروں کے زندہ ہوں گے، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ لیکن اس سب کا مقصد صرف تعلیم ہے اور علم میں کمال پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اشد ضروری ہے کہ اسی طالب علمی کے دور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا تزکیہ بھی ہو، آپ کی اصلاح بھی ہو، آپ کے اندر تقوی بھی پیدا ہو، آپ کے اندر توکل بھی پیدا ہو، اور آپ کے اندر وہ تمام صفات پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں صفات سے بہت دور چلی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، عمومی طور پر بے دینی اتنی بڑھ گئی ہے کہ چار دیواری میں رہنے والے، سارا دن حدیث اور قرآن کے ساتھ اشتغال رکھنے والے بھی انٹرنیٹ کی برائی سے اور سوشل میڈیا کی برائی سے، فیس بک اور یوٹیوب کی برائی سے نہیں بچ پا رہے۔ اس بات کی ضرورت ہے
کہ ہم ان صفات کو پیدا کریں جو صفات اللہ کے ہاں مطلوب ہیں اور جن صفات کو حاصل کرنے کے ہم مأمور اور مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو متقی بننے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 100 کے قریب دفعہ کچھ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا حکم دیا ہے۔ متقی بنو، متقی بنو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب کوئی نصیحت کی درخواست کرتا یا کوئی سفر میں جانے لگتا اور آپ سے دعا کی درخواست کرتا یا نصیحت کی درخواست کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نصیحت بھی اس طرح فرماتے، علیک بتقوی اللہ، تقوی کا اہتمام کرنا، ایسے نہ ہو کہ تم اللہ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھو۔ فإنہ رأس الامر کلہ، اس لیے کہ سارے دین کے لیے تقوی اس طرح ہے جیسے جسم کے لیے دھڑ کے لیے سر ہے۔ اور جب وہ جانے لگتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جو دعا دیتے تو وہ بھی اسی طرح دیتے، زودک اللہ التقوی، اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا فرمائے۔ اللہ کرے سفر میں تقوی تیرے شامل حال رہے، تقوی تیرے ساتھ رہے اور تجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تقوی کہتے ہیں ایسی زندگی گزارنا، ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ابی یہ تو بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت آپ نے کوئی ایسی پگڈنڈی دیکھی، چھوٹا راستہ دیکھا ہے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ کا دیکھا ہے؟ کہا اس سے کیسے گزرا جاتا ہے؟ تو کہا ایسے گزرا جاتا ہے کہ ادھر بھی توجہ ہوتی ہے ادھر بھی توجہ ہوتی ہے کہ کہیں دامن کسی کانٹے میں اٹک نہ جائے، الجھ نہ جائے۔ اپنے دامن کو بچاتے بچاتے تیز رفتاری سے نہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ گزرا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے حضرت امیر المومنین بس اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اس تقوی کے سب سے زیادہ حقدار اہل علم، اہل مدرسہ ہیں، اور وہ تمام لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی دینی خدمت میں مصروف ہیں، کسی نہ کسی دینی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ تقوی کو ہمارے نبی نے سارے دین اور ساری دین کی محنتوں کا سر بتایا ہے۔ ایک جگہ دھڑ ہی نہیں ہے تو وہاں سر کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جہاں دھڑ ہے اسے تو سر ضرور چاہیے۔ جہاں کچھ محنت ہے، جہاں کچھ سرمایہ ہے، جہاں کچھ دولت ہے تو اس کی حفاظت بھی چاہیے۔ تو یہ تقوی ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ ہماری نگاہیں پاک ہوں، ہماری زبان پاک ہو، ہمارے کان پاک ہوں، ہماری شرمگاہیں پاک ہوں، ہمارا سارا دامن گناہوں سے بے داغ ہو۔ ایسی محنت اور کوشش کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں ایک دفعہ میرا گزر ہوا کسی اور اللہ کے ولی کے پاس سے، تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پہ رکھا ہوا تھا اور رو رہے تھے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ان کی انگلیوں کے بیچ سے ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے وہ نکل کر باہر آ رہے تھے، لیکن کہتے ہیں عجیب بات یہ تھی کہ ان آنسوؤں میں ہلکی سی خون کی آمیزش بھی تھی، گلابی گلابی رنگ کے آنسو نکل رہے تھے۔ تو آنسو تو سفید ہوتے ہیں پانی کی طرح سے، تو ان میں خون کی آمیزش سمجھ میں نہ آئی۔ کہنے لگے میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا، جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے تھے؟ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے تھے۔ کہنے لگے اگر آپ قسم نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے اللہ کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ کا حق جو سب سے بڑا ہے، جو میرا مالک اور خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں ہم، اس کا حق ہوگا نا۔ پہ ایک استاد ہے
آپ اس کے پاس پڑھتے ہیں، آپ نے 8 سال میں کبھی اسے پانی کا گلاس بھی نہ پلایا، کبھی اس کا کوئی کام نہ کیا، تو احساس تو ہوگا نا کہ یار انہوں نے مجھے عالم بنایا، انہوں نے مجھے اتنی محبت دی، انہوں نے مجھے بیمار ہوتا تھا میری بیمار پرسی کرتے تھے، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس بھیجتے تھے، اور میں غریب ہوتا تھا تو مجھے وظیفہ بھی دیتے تھے، مجھے پڑھاتے بھی تھے، مجھے نہیں آتا تھا مجھے 10 دفعہ سمجھاتے تھے، اور میں نے کبھی ان کو پانی کا گلاس بھی نہ پلایا۔ تو وہ اللہ جس کا سب کچھ ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اس کا کتنا بڑا حق ہوگا۔ تو کہنے لگے میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہائے میں نے اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر خون، آپ کے آنسوؤں میں خون کی آمیزش کیوں تھی؟ خون کیوں آ رہا تھا؟ کہنے لگے خون اس ڈر اور اس پریشانی اور اس ٹینشن کی وجہ سے آ رہا تھا کہ کہیں میرے یہ آنسو جھوٹے نہ ہوں، اللہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ سب ڈرامہ تھا، یہ سب فنکاری تھی، یہ سب ایکٹنگ تھی، تم حقیقت میں نہیں رو رہے تھے، یہ سارا تم فنکاری کر رہے تھے۔ اس ڈر کی وجہ سے میرے آنسوؤں میں خون آ رہا تھا۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو رو رہے تھے بزرگ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا بخشش ہو گئی۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ وہ جو اس دن آنسو گرا رہے تھے آپ، اس دن جو رو رہے تھے، ان آنسوؤں کا کیا ہوا؟ کہ جب اللہ پاک کے سامنے میں پیش ہوا تو اللہ نے بھی وہی سوال کیا جو آپ نے کیا تھا۔ اللہ نے بھی کہا تم اس دن کیوں رو رہے تھے؟ میں نے کہا اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوا اس لیے رو رہا تھا۔ کہا آنسو میں خون کیوں تھا؟ کہا اس لیے تھا کہ کہیں یہ آنسو جھوٹے نہ ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میری عزت کی قسم، جس دن تم رو رہے تھے اس سے 40 برس پہلے سے اعمال نامہ فرشتے لے کر جو آ رہے تھے 40 برس سے اس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں بہت ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ 20 برس تک، 40 برس تک برائی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے کا وقت ہی نہیں ملا، وہ فارغ بیٹھا رہتا تھا۔ 40 برس تک، 20 برس تک ان کو برائی لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسے اولیاء اور ایسے پاک باز بھی اس امت میں گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ پاک کی نظروں میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے دامن کو برائی سے بچانے والا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہماری زندگیوں میں تقویٰ نہیں رہا، رخصت ہو گیا ہے۔ آج طالب علم بھی بے دھڑک جھوٹ بولتا ہے، طالب علم بھی بے دھڑک غیبت کرتا ہے، طالب علم بھی صلاحیتوں والا طالب علم کمزور اور سیدھے سادے طالب علم کا مذاق اڑاتا ہے۔ طالب علموں کی بھی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیے جنہوں نے 8 برس تک اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹ کے فارغ کیا ہے، جب انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تو جو سارا دن بازار میں بیٹھتے ہیں، سارا دن دفتروں میں بیٹھتے ہیں، سارا دن مخلوق تعلیم پڑھ رہے ہیں، ان کا نماز میں کیا دل لگتا ہوگا؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی سے بیعت تھے، حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مدنی بھی انہی سے بیعت تھے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری بھی انہی سے بیعت تھے۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری بھی انہی سے بیعت تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہی سے بیعت تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہی سے بیعت تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں، تبلیغ کے مجدد ہیں، انہوں نے بھی ابتدا میں انہی سے بیعت کی تھی، حضرت مولانا یحییٰ کاندھیلوی
حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی وہ بھی انہی سے بیعت تھے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی سے کہا حضرت دعا تو کر دیں کہ اللہ نماز پڑھنا سکھا دے، دعا تو کر دیں اللہ نماز پڑھنا سکھا دے۔ تو اس گنگوہی حیرت کے لہجے میں فرمانے لگے نماز پڑھنی آ گئی تو باقی بچا کیا؟ نماز ہی پڑھنے کو تو سیکھنا ہے کہ نماز کیا ہے۔ آج ہم اس مقدس چار دیواری میں رہتے ہوئے بھی اپنے احوال پر غور کریں کہ کون سا طالب علم ہے جس کی سال کے شروع سے ابتدائی سال سے اب تک تکبیر اللہ فوت نہیں ہوئی؟ کو ڈھونڈنے سے ملے گا، عام طور سے نہیں ملیں گے۔ فجر کی نماز میں جیسے محلے والے دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں، قرات کے شروع ہونے کے بعد پہنچتے ہیں، تو ہم بھی ایسے ہی پہنچتے ہیں۔ اور ساری دنیا مدارس کی دشمن ہوئی ہے، تو ساری دنیا جو مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے، منصوبے بناتی ہے، سازشیں اور اسکیمیں بناتے ہیں، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج کل ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہم مدرسے والوں کا بھی حال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، مخالفین کی اسکیموں کو فیل کرتا ہے تقویٰ کی وجہ سے۔ اور اگر ہم میں تقویٰ نہ ہوا تو ہمارے نعروں سے ہمارے مدارس بچ تھوڑی جائیں گے۔ جو باطل کی اسکیمیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی، نافذ ہو جائیں گی، اگر مدرسوں میں ہم پڑھنے والوں کو تقویٰ نصیب نہ ہوا، اگر ہمارے اندر اللہ کا تعلق، اللہ پر توکل، اللہ سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت کے درجے میں، انتہائی درجے میں محبت۔ دیکھیں محبت کا ایک درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم ایک دم بپھر جائیں، یہ محبت کا ایک درجہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ انتہائی ادنا درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کسی کام میں ہماری مرضی نہ رہے، بلکہ ہر کام میں ہمیں اس بات کی تلاش رہے اس کو میرے آقا نے کیسے کیا ہے، میں بھی ایسے کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کوئی قدم نہ ہو۔ اور سچ پوچھیں جن اکابر کے ہم نام لیوائے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ جن اکابر کے نام آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جن اکابر کے فیض یافتہ لوگوں کو اس وقت کے ہم اولیاء سمجھتے ہیں وہ سب ایسے ہی تھے۔ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ الحدیث، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ یہ اپنی زندگی میں کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت یہ جو وتر کے بعد 2 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہونے میں تو زیادہ اجر نہیں؟ تو فرمانے لگے بھائی اجر تو کھڑے ہونے میں زیادہ ہے، لیکن چونکہ حضور نے بیٹھ کے پڑھی ہے اس لیے ہمارا دل تو حضور کی اتباع میں زیادہ چلے۔ کوئی بات نہیں، اجر تھوڑا ہی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ حضور نے بیٹھ کے پڑھا ہے تو ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام
مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہمیشہ فجر کی نماز میں جمعے کی فجر کی نماز میں سورہ دہر اور الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے. سنت ہے یہ. تو ایک دفعہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے تشریف لائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر میں 15 برس کا فرق ہے، 15 سال کا فرق ہے. تو جب حضرت مدنی تشریف لائے تو خانقاہ تو بند ہو چکی تھی، تو باہر ایک تخت رکھا ہوا تھا، اس پہ آ کے لیٹ گئے، ایسے جیسے لوگ نہیں پڑے ہوتے ہیں، بے گھر اور بے در لوگ پڑے ہوتے ہیں ان تختوں پہ جس پہ لوگ سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں دن کو، ایسے ہی آ کے لیٹ گئے اس پہ. فجر سے پہلے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے خانقاہ کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، اور پھر ان کو دیکھ کے اٹھ کے بیٹھ گیا. کہ کون؟ کہ حسین احمد. کہ دیوبند سے؟ تو فرمایا جی. کہ آپ یہاں اس حال میں؟ کہ حضرت بس رات کو تاخیر ہو گئی تھی پہنچنے میں، تو میں نے کہا نیند خراب ہوگی، نظام خراب ہوگا، آپ تو اصول والے آدمی ہیں، اس لیے ہم نے کہا نظام کے اندر ہی رہنا ٹھیک ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کو اندر لے کر گئے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوا تو کہا حضرت فجر آپ پڑھائیں. حضرت تھانوی نے حضرت مدنی سے کہا حضرت فجر آپ پڑھائیں. کہا نہیں حضرت مجھے تو نماز پڑھانا نہیں آتی، آپ پڑھائیں، میں تو آپ کے پیچھے پڑھنے آیا ہوں. کہا نہیں فجر تو آپ ہی پڑھائیں گے. حضرت مدنی کہنے لگے مجھے تو نماز پڑھانا نہیں آتی، آپ پڑھائیں. کہا نہیں فجر تو آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے. اللہ کی شان جمعرات تھی. حضرت مدنی نے اسی سنت کے مطابق الف لام میم سجدہ، پھر بیچ میں سجدہ، اور پھر سورہ دہر جب پڑھی تو جماعت میں دیہاتی بھی شریک تھے. سلام پھیرتے ہی دیہاتی چیخنے لگ گئے یہ کس جاہل کو کھڑا کر دیا تھا، تراویح پڑھا رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، سجدے کروا رہا ہے. تو حضرت مدنی دھیمے لہجے میں اور متواضع اور منکسر المزاج تو تھے ہی، تو فرمانے لگے حضرت میں تو پہلے ہی کہتا تھا مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی. حضرت تھانوی فرمانے لگے مولانا حسین احمد صاحب آپ کے پیچھے آج جو نماز پڑھی ہے، میں سچ کہتا ہوں یہ نماز پڑھ کر مجھے امید ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پچھلی زندگی کی نمازیں بھی قبول کر لیں گے. یہ ہمارے اکابر تھے. حضرت مولانا زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے، بیعت بھی انہی سے تھے، لیکن سلوک کی جو تربیت حاصل کی، تزکیے کے جو اسباق کیے انہوں نے، وہ حضرت لاہوری سے کیے. حضرت لاہوری کے خلیفہ ہوئے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت مدنی کے اوپر. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری زندگی کی آخری تقریر فرمائی اس میں 90,000 کا مجمع تھا. زندگی کی جو آخری تقریر فرمائی اس میں 90,000 کا مجمع تھا. اسٹیج پہ بیٹھ کر حضرت مدنی نے سارے مجمع پہ توجہ فرمائی. 90,000 کے 90,000 کو بیداری میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. یہ ہمارے اکابر تھے. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ہم کن کے نام لیوا ہیں؟ ہمارے طالب علم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کس کے نام لیوا ہیں، ہم کن کے بقایا جات میں شمار کیے جاتے ہیں اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. اس لیے گپ شپ بھی چل رہی ہے، موبائل بھی چل رہا ہے، غیبتیں بھی چل رہی ہیں، لایانی بھی چل رہی ہے، اور استادوں پہ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، بے ادبیاں اور بدتمیزیاں بھی ہو رہی ہیں، اور علم بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں، لیکن جو روشنی ان کے ماحول میں داخل ہونے سے ہونی چاہیے وہ روشنی نہیں ہو رہی. آپ دیکھ لیجئے، ایک عالم پڑھ کر فارغ ہو
تو وہ تو سورج ہے، کم از کم ستارہ ہے، اس سے ایک ملک روشن ہونا چاہیے، ملک نہیں تو صوبہ ہونا چاہیے، صوبہ نہیں تو شہر تو ہو، شہر نہیں تو گھر تو کم از کم ہو، گھر بھی نہیں ہو رہا۔ مجھے ایک عالم نے فون کیا، کہنے لگے ابھی میں دینی لائن میں آیا ہی نہیں تھا، ابھی مدرسے کی طرف گیا ہی نہیں تھا، تبلیغ میں وقت لگایا ہی نہیں تھا، اس وقت بھی میں نے وہ گناہ نہیں کیے جو آج میں فارغ ہونے کے بعد کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں سندھ میں ایک علاقہ ہے، دور دراز کا پہاڑی علاقہ، وہاں ایک جماعت گئی ہوئی تھی ہمارے مدرسے کے طلباء کی، تو میں ان کی نصرت کے لیے گیا، تو چلتے رہے، سڑک ختم ہو گئی، پھر کچے میں چلتے رہے، مشکلوں سے رات کو پہنچے وہاں پہ، عشاء کی تعلیم ہوئی، تعلیم کے بعد میں نے علاقے والوں سے پوچھا اس گاؤں کا کیا حال ہے، کتنے نمازی ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے سب نمازی ہیں۔ کہا اچھا سارے نمازی کیسے ہو گئے؟ یہاں تو جماعتیں بھی نہیں آتی، تبلیغ والے بھی نہیں آتے، کوئی مدرسہ نہیں ہے یہاں پہ، سارے نمازی کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے یہاں پہ دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل رہا کرتے تھے، 1982 میں ان کا انتقال ہوا اور اب 2005 تک ان کا فیض اب تک جاری ہے۔ ان کے اثرات ایسے تھے کہ 1982 میں انتقال کر گئے، لیکن نسلوں کو ایسی نماز کی گھٹی دے کر گئے کہ 2005 میں بھی ہماری نسل بے نمازی نہیں ہوئی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء تھے، یہ دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ تھے، ہم بھی انہی کے بقایا جات میں سے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ ان کے لیے آر نظر آتا ہے، ان کے لیے داغ نظر آتا ہے، ان کے لیے دھبا نظر آتا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم بھی ایسا بننے کی کوشش تو کریں نا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ خدا کے خزانے میں ایک ہی حسین احمد تھے، دوسرا نہیں بنا سکتے وہ؟ کیا خدا کے خزانے میں ایک ہی تھانوی صاحب تھے، حکیم الامت تھے، دوسرا نہیں بنا سکتے؟ کیا خدا کے خزانے میں ایک ہی مولانا الیاس صاحب جیسے شخص بن سکتے تھے؟ مزید اللہ کے پاس خمیر نہیں ہے؟ کہ حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، شاہ ولی اللہ، حضرت امام ربانی، مجدد الف ثانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام رازی، مولانا روم، مولانا جامی، فرید الدین عطار، شیخ شہاب الدین سہروردی، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، کیا خدا کے خزانے میں خمیر ختم ہو گیا ہے کہ ایسے اب نہیں بن سکتے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں تو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن کوئی مانگنے بھی تو آئے نا، مانگنے والے ہی نہیں رہے۔ راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، کس کو عارف بنائیں؟ کوئی عارف بننا چاہتا ہی نہیں، کوئی اللہ والا بننا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے، بچوں سے یہ درخواست ہے، جیسے عالم بن رہے ہیں آپ، ایسے ہی ولی بننے کی بھی نیت کریں، متقی بننے کی بھی نیت کریں، اللہ والا بننے کی بھی نیت کریں، تقویٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو چھونے کی نیت کریں۔ ایسے ہی زندگی نہ گزاریں، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایسے ہی زندگی گزر گئی تو مرنے کے بعد ہم بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جنت میں جانے کے بعد بھی ایک حسرت رہے گی جنت والوں کو کہ ہائے افسوس، وہ گھڑیاں جن میں اللہ کو یاد نہ کیا وہ ایسے کیوں گزر گئیں، وہ بھی اللہ کو یاد کرتے کتنا اچھا ہوتا، کتنے بڑے بڑے انعامات ملتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اولیاء کے سردار تھے، مرجع الخلائق تھے، یکتائے روزگار تھے، فرید الدہر تھے، ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں دنیا میں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جنید زمانہ اپنے زمانے کا جنید ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہوتا ہی ایک ہے، اس کو غوث کہتے ہیں، جنید زمانہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھتے تھے
واعظ و نصیحت کے لیے تو سامعین اور حاضرین دم بخود ہو جاتے تھے، اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر پتہ نہیں معرفت کے کتنی سیڑھیاں وہ چڑھ جاتے تھے، کتنے درجات کو وہ طے کر لیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت کیا ہوا، آپ کا بخشش ہو گئی؟ کہ کیسے؟ کہ وہ جو ہم واعظ و نصیحت کرتے تھے، اچھے اچھے بیان کرتے تھے، علوم و معارف سے پردہ اٹھاتے تھے، اسرار و نکات بیان کرتے تھے، وہ سب کے سب تو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں جو تہجد کی چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھی، بس وہ کام آ گئی۔ طلبہ میں تہجد کا ماحول نہیں ہے، فجر میں ہی مشکل سے اٹھتے ہیں، تہجد کا ماحول نہیں ہے۔ اب بتائیے، جب مدرسے کی مقدس چار دیواری میں رہنے والے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون سے محروم ہیں، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما سے محروم ہیں، كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون سے محروم ہیں، تو دکاندار کیسے پڑھے گا تہجد؟ تہجد طالب علم کے لیے ضروری ہے، اس کو نفل نہ سمجھیں، طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اس کا ایسے اہتمام کریں جیسے سنت موقدہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے اہتمام کریں جیسے فرائض کا اہتمام، یہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے۔ اس کو نفل نماز سمجھ کر چھوڑ نہ دیں۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، میں ان پہ تہجد کو فرض کر دیتا، واجب کر دیتا۔ آپ خود ہی سمجھ جائیں نا کہ ہمارے آقا کی اس سے کیا منشا ہے، کہ کس درجے کا اہتمام چاہیے اس کے لیے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کس درجے کا اہتمام چاہیے اس کے لیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی، آپ تہجد پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود پہ پہنچائے گا۔ اور کہتے ہیں آج تک کوئی ولی بغیر تہجد کے ولی نہیں بنا، کوئی ولی نہیں بنا بغیر تہجد کے۔ تو آپ سارے نوجوان بچے موت تک تہجد کے اہتمام کی نیت کریں۔ کرتے ہیں نیت؟ قرآن پاک کی ان آیات میں غور کریں، اللہ پاک کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، خیر التابعین، امام التابعین، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد کبھی فرماتے، آج تو ساری رات قیام کرنے کو دل کر رہا ہے، یہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے اور چل سو چل صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے مختصر رکوع، مختصر سجدہ اور سلام پھیر دیتے، ساری رات قیام۔ کبھی کہتے آج کی رات تو رکوع کرنے کو دل کر رہا ہے، دل کر رہا ہے، جیسے آپ کا برگر کھانے کو دل کرتا ہوگا نا، باہر سے جا کے چھولے کھانے کو دل کرتا ہوگا، اور کبھی ناشتے میں حلوہ پوری کھانے کو دل کرتا ہوگا۔ حضرت اویس قرنی کہہ رہے ہیں آج رات کو رکوع کرنے کو دل کر رہا ہے۔ کبھی ہمارا دل کیا ہے آج تک ایسے؟ ذرا سوچیں نا، ساری زندگی ہماری کن جذبات میں گزر گئی، کن خیالات میں گزر گئی، کن سوچوں اور افکار میں گزر گئی، ہمارا دل کیوں نہیں کرتا ایسے؟ یہ وہ پاکیزہ جذبات ہیں جس کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، یہ آپ کی وراثت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اور بھائیوں، یہ دولتیں اہل اللہ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات ایسی پکی اور ٹھکی ہے جیسے 2 + 2 = 4 بات پکی ٹھکی ہے اور محقق اور مدلل ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ صفات اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں آتی اور نہیں آئیں گی۔
آپ کے جتنے اکابر ہیں جن کے آپ نام لیوا ہیں وہ سب کے سب ان درجات کو کسی صاحب نسبت کی صحبت سے پہنچے، اس کے بغیر نہیں پہنچے۔ چند کے تو میں نے نام بتا دیے نا آپ کو۔ حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اساتین علم تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مدارس سے آج کل غزالی اور رازی جیسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ میں ان سے کہتا ہوں کون کہتا ہے کہ آج بھی مدارس سے رازی اور غزالی جیسے نہیں نکل رہے؟ کیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، کیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، کیا امام غزالی اور امام رازی سے کچھ کم ہیں؟ بلکہ میں کہتا ہوں بعض جزیات میں ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی کہتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے کچھ نہ پوچھیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں محدث دو تھے، ایک مولانا یعقوب صاحب مولانا مملوک علی کے بیٹے۔ مولانا مملوک علی وہ ہیں جن کو استاد الکل کہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی نے سارا درس نظامی سوائے حدیث کے ان سے پڑھا، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو دو ہی محدث تھے جو حدیث پڑھاتے تھے، ایک مولانا یعقوب صاحب، یہ ذرا چھوٹے درجے کے محدث تھے، عمر میں چھوٹے تھے، اور ایک بڑے درجے کے جو محدث تھے وہ امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سے حدیث پڑھی مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے، حضرت شیخ الہند نے، اور مولانا یعقوب صاحب سے حدیث پڑھی مولانا اشرف علی تھانوی نے۔ مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے علم کا ایک سمندر ہے جو میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور میں پھٹ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت ایک دم ختم ہو گئی اور میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ علم کا ایسا سمندر مجھے مارتا ہوا میرے دل میں جو داخل ہو رہا تھا، ایسے جیسے میں پھٹ جاؤں گا، یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ معلوم ہوا کہ حضرت نانوتوی اس وقت جہاں کہیں تھے وہیں میرے دل کی طرف، میرے قلب کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بتائیے جن کے غائبانہ توجہ میں وہ تاثیر ہے کہ مولانا یعقوب صاحب کا دل پھٹا جا رہا ہے، تو وہ اپنے اندر کیا لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے؟ ان کے اپنے اندر کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے حضرت مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان کے جو پیر تھے نا سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے او بھائی مولوی قاسم صاحب اور مولوی رشید احمد صاحب جیسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جلدی جلدی پیدا نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں ہوتے تھے، آج کل نہیں ہو رہے، یہ ان کے پیر کہتے تھے۔ ادھر سے فارغ ہوئے ادھر سیدھے پہنچے ان کے پاس جو ضابطے کے عالم بھی نہیں تھے، درس نظامی پورا پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، کافیہ میں پڑھائی چھوڑ دی تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے۔ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچ گئے اور بیعت ہوئے، اور پھر خود کہتے ہیں جو کچھ ملا انہی کی صحبت سے ملا، جو کچھ حاصل ہوا انہی کی صحبت سے حاصل ہوا۔ تو بتائیے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی جیسے کو اگر حضرت حاجی صاحب کے سہارے کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، تو بتائیے مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے جو انٹرنیٹ میں مبتلا ہو گئے، جو اخلاق سے محروم ہو گئے، جنہیں نماز بھی نہیں آتی، جن کا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کو دل نہیں کرتا، کبھی اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کبھی حضور رات کو لیٹے ہوئے لیٹے اچانک حضور کی یاد ایسی تڑپائے کہ آنکھ میں آنسو آ جائیں، کبھی ایسے ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو اس لیے یہ چیز اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملتی ہے۔ دوائیاں میڈیکل اسٹور سے ہی ملتی ہیں، کبھی پرچون سے دوائیاں نہیں ملتی، برتن کی دکان سے دوائیاں نہیں ملتی، برتنوں کی ہی دکان سے ملتے ہیں۔ معرفت کا نور، اللہ سے تعلق، اللہ اور اس کے نبی سے محبت اور عشق اور کامل اتباع،
اور توکل اور تقوی، اللہ کا خوف، خشیت، یہ دولتیں اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملتی ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دور حدیث پڑھا رہے تھے، دور حدیث ختم بخاری ختم ہوئی تو فرمانے لگے 1,00,000 دفعہ چاہو بخاری ختم کر لو، لیکن حقیقی معنی میں تو انسان تب بنو گے جب کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرو گے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے۔ تو آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہے، ہمیشہ اس کی تڑپ اور طلب رہے۔ اللہ میں بھی تیرا ہونا چاہتا ہوں، میں بھی تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری محبت کو پانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ اور پھر اس کے لیے ایسا آدمی ڈھونڈیں اللہ تک پہنچا دے۔ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ یہ مولانا روم کے اشعار ہیں۔ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا، خنجر اور تلوار خود نہیں بنتا، کوئی مولوی مولائے روم کبھی نہیں بنتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کو تلاش نہ کر لے اور ان کی جوتیاں سیدھی کر کے ان سے اپنی اصلاح اور تزکیہ نہ کروائے، پھر کہیں جا کے بنتا ہے آدمی۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تہجد کا اہتمام کریں، پڑھائی میں پوری جان لگائیں، گپوں سے پرہیز کریں، گپوں سے پرہیز کریں۔ ہمارے استاد کہتے تھے جہاں چند عورتیں ہوں وہاں اور جہاں چند طلبہ ہوں وہاں کبھی آپ کو سناٹا نہیں دکھائی دے گا۔ چر 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 چر، جہاں چند چڑیے ہوں، جہاں چند، اب تو یہ جو موبائل سسٹم آ گیا ہے، یہ جو ٹاور لگ گئے ہیں موبائل کے، تو اب تو چڑیے نظر ہی نہیں آتی، مر گئیں ساری، کوے مر گئے، چڑیے مر گئیں، ورنہ صبح کو 10 بجے تک دماغ کھاتے تھے کوے، اب کوے نظر ہی نہیں آتے۔ جب سے یہ 4G آیا ہے، 3G آیا ہے، کوے بھی مر گئے، چڑیاں بھی مر گئیں۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں، ہنسے نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، جب 5G آئے گا تو بچا کچا بھی مر جائے گا۔ چند طلبہ کہیں ہوں، چند عورتیں کہیں ہوں، چند چڑیاں کہیں ہوں، خاموشی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ صحابہ کے بارے میں احادیث میں کیا ہے کہ صحابہ کی مجالس کیسی سناٹا ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ لایانی سے بچیں، باتونی بننے سے بچیں۔ ہمارے نبی باتونی نہیں تھے، طویل الصمت، لا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے۔ کلامہ فصل لا فضول ولا تقصیر، آپ کا کلام فیصلہ کن ہوتا تھا، ایک لفظ بھی اس میں زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور آپ کا کلام اتنا مختصر بھی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ سوچتے ہی رہیں کہ کیا کہا۔ تو کم بولنے کی مشق کریں، نظر کو ہر وقت جھکائے رکھیں۔ ہمارے نبی کی عادت شریفہ تھی خافضت طرف نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ کی نظر ہر وقت جھکی رہتی تھی۔ نظر کو جھکانے کی عادت ڈالیں، زبان کو بند رکھنے کی عادت ڈالیں، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مشغول رکھیں، ہر وقت اپنی پڑھائی اور مقصد میں لگے رہیں، تہجد کا اہتمام کریں، کسی گناہ کے قریب نہ جائیں، اساتذہ کا ادب کریں، کتابوں کا ادب کریں، تپائی کا ادب کریں، کاغذ کا ادب کریں، قلم کا ادب کریں۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے پیشاب کی حاجت ہوئی تو سیاہی تھوڑی سی نا انگلی پہ لگی رہ گئی، بیت الخلاء میں داخل ہوئے، اچانک نظر پڑی کہ سیاہی لگی ہوئی ہے، فوراً باہر تشریف لائے، اس سیاہی کو صاف کیا، پھر اندر گئے۔ کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے آل علم ہے نا، سیاہی آل علم ہے، اس لیے اس کو بیت الخلاء میں لے جانا مجھے بے ادبی معلوم ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اس محلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے جس محلے میں ان کے استاد حماد رہتے تھے۔ میں مدرسے میں داخل ہوا، نیا ہم کالج میں پڑھتے تھے تو دین سے ناآشنائی تھی، تبلیغ میں لگے تو تھوڑا سا
دین کا شوق پیدا ہوا تو کالج چھوڑ کے مدرسے میں چلے گئے. اب میں مدرسے میں داخل ہوا. ایک دن مسجد کی چھت پہ سائبان پر دسترخوان لگتا تھا. طلبہ تھوڑے سے ہوتے تھے تو میں ناشتہ کر رہا تھا. تو ناشتہ کرتے ہوئے اچانک مجھے ایسا زور کا مکہ پڑا کہ سانس رک گیا. ایسا زور کا مکہ پڑا پیچھے سے. تو ایک دفعہ تو سر چکرا گیا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک لمبا تڑنگا عرب کھڑا ہوا تھا. سلطان محمد بن سلطان نام تھا اس کا, عرب, عمان کا, لمبا چوڑا, اور پوری قوت سے اس نے مکہ مارا. میں دبلا پتلا آدمی, تو چکرا گیا, اندھیرا آ گیا. تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مولانا جمشید صاحب کی طرف انگلی کی. استاد کو پیٹھ کی ہے, اس کے حکم سے لگایا ہے. استاد کو پیٹھ کی ہے, ان کے حکم سے لگایا یہ مکہ میں نے. تو مکہ ایسا اثر انداز ہوا کہ اللہ کے کرم سے آج تک کبھی استاد کو پیٹھ نہیں کی. اس مکے میں ایسی برکت تھی, چونکہ بڑے آدمی کے حکم سے تھا تو اس میں برکت ہو گئی. استادوں کا ادب, آلات علم کا ادب, اس سے علم ملے گا, علم میں برکت ہوگی. اور تقوی دوستو, تقوی بس اس کو پلے باندھ لیں کہ تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے, گناہوں کے قریب نہیں جانا, سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دیکھیں نا, آپ سارے مدرسے میں پڑھنے والے ہیں, آپ نے بھی اکثروں نے جالیوں والی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں, تو بتاؤ پگڑی کون پہنے گا؟ کون پہنے گا پگڑی؟ آپ کسی کالج میں جا کر, کسی یونیورسٹی میں جا کے کہہ سکتے ہیں, ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی پگڑی باندھا کرو. تم مدرسے میں بیٹھ کے نہیں باندھے تو ہمیں کہہ رہے ہو کہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے پگڑی باندھو. ہم کیسے باندھیں گے بھائی؟ اس لیے اس وقت ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانے کے لیے نمونہ نہیں ہے, لٹریچر ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور کون ہے؟ آپ سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں مولانا ادریس صاحب کی, آپ رحمت للعالمین پڑھ لیں مولانا سلمان منصور پوری کی, آپ الرحیق المختوم پڑھ لیں مولانا صفی الرحمان صاحب کی. یہی کہہ سکتے ہیں. آپ سیرت النبی پڑھ لیں مولانا شبلی صاحب کی, سیرت خاتم الانبیاء پڑھ لیں مفتی شفیع صاحب کی. یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے بھئی ہم بھی اسی کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمیں ہی دیکھ لیں. تو اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے, پگڑیاں باندھو. علیکم بالعمائم, حدیث میں آتا ہے. تو کون کون پگڑیاں باندھیں گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے نا؟ ہاں پگڑی باندھو یار, پگڑی باندھو. سنت کے روپ میں ایسے ڈھل جاؤ کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ کوئی فرشتوں کا مدرسہ ہے. یقین جانیے پگڑی میں بڑی جاذبیت ہے. آپ کے اپنے مسلمان مذاق اڑائیں گے, لیکن آپ باہر نکل کر دیکھیں, دنیا کو جا کے یہ روپ دکھائیں تو دنیا ایسے کھنچتی ہے کچھ نہ پوچھو. ایسے کھنچتے ہیں دل لوگوں کے کچھ نہ پوچھیں. ہمارے حضرت فرمانے لگے, ایک دفعہ میں یورپ میں ایک ملک میں تھا, ایئرپورٹ پر, تو ایک فرانس کا نوجوان اور ایک اس کی نوجوان بیوی, یہ دونوں میرے پاس سے گزرے. تو گزرتے ہوئے یوں دیکھتے چلے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے وی آر آرٹیفیشل بٹ یو آر جینین, اوریجنل. ہم تو مصنوعی ہیں, اصل روپ تو یہ ہے جو آپ لوگوں نے سدھارا ہے. یہ کافر عورت کہہ رہی ہے, کافر مرد کہہ رہا ہے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے, وہاں پہ 99% غیر مسلم تھے. اب وہ تبلیغ والے دعوت دیتے ہیں صرف مسلمانوں کو, کافروں کو نہیں دیتے. اس میں بھی ایک حکمت ہے جو ہمارے مشائخ کے نزدیک, جو ان کے نزدیک جو حکمت ہے اس کی بنیاد پہ یہ اصول بنایا گیا ہے. تو اب ہم کیا کرتے تھے کہ بھئی اب مسلمان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, باقی ساتھی کیا کریں, تو بس ہم 2 کی جوڑیاں بن کے
اس روپ میں، سفید کپڑے، سفید پگڑیاں، گردنیں جھکی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح، بس بازاروں میں اور سڑکوں پہ گھومتے تھے۔ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں صرف اس روپ کو دیکھ کر ہمارے پاس آتے اور کلمہ پڑھتے۔ ایک نوجوان کرسچن لڑکی کہنے لگی کہ یو آر لائک جیسس، آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے، ان جیسے لگ رہے ہیں، کہیں آپ وہ تو نہیں؟ نے کہا نہیں، ہم وہ نہیں ہیں، لیکن ان جیسا روپ ہمارا ضرور ہے، اس لیے کہ وہ بھی مسلم تھے، ہم بھی مسلم ہیں۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، شراب چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی۔ تو آپ سارے نوجوانوں سنت سے مزین ہو جاؤ، تقویٰ کو اپناؤ، کوئی گناہ نہ کرو، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو، تہجد کا اہتمام کرو، نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ اور آ کے نماز پڑھو۔ پہلی صف میں طلبہ نظر آئیں، محلے والے پہلی صف میں نظر آئیں اور طلبہ کھڑے ہو کے رکعتیں پوری کر رہے ہوں۔ بتائیے محتمم کے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھو۔ نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، جب تک انسان نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے نماز کا اجر پاتا رہتا ہے۔ اور علم کے آلات کا، خصوصاً اساتذہ اور کتب اور مدرسے کا اور مدرسے کے تمام متعلقین کا ادب اور احترام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں اہل اللہ کی صحبت سے آئیں گی، اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں، ان سے استفادہ کریں، ان سے اپنی اصلاح کروائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اپنی زندگیاں گناہوں میں برباد کر بیٹھے۔ اے اللہ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، لیکن اے اللہ جب ہم نے بصیرت کی اینک لگا کر اپنے گریبان میں جھانکا، اے اللہ ہم تو بہت گندے ہوئے پڑے ہیں، ہمارا سارا وجود ناپاک ہوا پڑا ہے، ہماری نگاہیں بھی آوارہ ہیں، ہمارے کان بھی ناپاک ہیں، ہماری زبانیں بے قابو ہیں۔ اے اللہ ہم ہر طرف سے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک اور یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ اے اللہ مدرسوں کی چار دیواریاں بھی ان بدماشیوں سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ اے مالک الملک، ہم اپنی پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو کر آج تیرے سامنے یہ عزم کرتے ہیں کہ اب ہم تجھے راضی کریں گے اور تیرے بن کے رہیں گے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے متقی بننا آسان کر دے۔ اے اللہ جس چیز کو تو آسان کر دیتا ہے اے اللہ وہ بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے تقویٰ کو آسان کر دے، توکل کو آسان کر دے، راتوں کا اٹھنا آسان کر دے۔ اے اللہ تیری یاد میں ہر وقت رہنا، اے اللہ تیری یاد میں گم رہنا، اے اللہ تیری یاد میں کھوئے رہنا اے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ہماری زبان کو اپنے محبوب کے طریقے پر اکثر خاموش رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو اپنے محبوب کے طریقے پر اے اللہ جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قدم قدم پہ دستگیری فرما، نمازوں کا خشوع خضوع عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، بے ادبی بدتمیزی سے بچا۔ اے اللہ کسی مسلمان کی ناقدری سے بچا، اے اللہ کسی مسلمان کی ناقدری سے بچا، اے اللہ کسی مسلمان کی ناقدری اور تحقیر سے بچا، تکبر اور عجب سے بچا، حسد اور بخل سے بچا، اے اللہ کینے سے بچا، انتقامی جذبے سے بچا۔ ہر وقت اپنی محبت، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ یہ اتنے سارے نوجوان اپنی ماؤں سے دور ہیں، اے اللہ اپنے باپ سے دور ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں سے دور ہیں، اے اللہ اپنے گلی کے دوستوں سے دور ہیں، اے اللہ یہ ساری دنیا سے کٹ کر اس چار دیواری میں تیرے بننے کے لیے آ پڑے ہیں، لیکن اے اللہ شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اے مالک الملک ان کو شیطان کے شرور سے محفوظ فرما، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا۔ اے اللہ جیسے تو نے حضرت مدنی کو نوازا، حضرت گنگوئی کو نوازا، حضرت نانوتوی کو نوازا، حضرت تھانوی کو نوازا، اے اللہ ان کو بھی نواز دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، سب کو ہدایت کا سورج بنا، اے اللہ سب کو علم کا منارہ بنا، اے اللہ سب کو تقویٰ کا پیکر بنا، عشق اور محبت کا پیکر بنا۔ اے اللہ ان کے طفیل مجھ نکمے پہ بھی رحم فرما۔ اے اللہ اس مدرسے
مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ مدرسے کے محتمم صاحب کو اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان سے کامل استفادے کی اہل علاقہ اور متعلقین کو توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پورے علاقے کو ہدایت اور دین کی دعوت کا اے اللہ تزکیے کا علم کا مرکز بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔